20 باب کی 7 میں لکھا ہے تو خدا اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا. 10 حکم آپ کو شاید زبان نہیں آتی ہوگی. 20 باب کی 7 میں تو لکھے ہوئے پیچھے بولیے تو خدا اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا. جو خداوند کا نام بے فائدہ لیتا ہے خدا یہ نہیں کہے گا کہ تو نے گناہ کوئی نہیں کیا بلکہ کیا ٹھہرائے گا؟ گناہگار. بے گناہ نہیں ٹھہرائے گا تو کیا ٹھہرائے گا؟ اگر کوئی لیتا خدا کا نام ہے لیکن اس کا فائدہ نہیں تو وہ بندہ کیا ہے؟ گناہگار. یہ بھی گناہ ہے. خدا کا نام بے فائدہ لینا بھی. ارے کب ہم خدا کا نام بے فائدہ لیتے ہیں؟ ابھی کمال کی بات بتا رہے ہیں. یہ کمال کی بات بتانے لگا ہوں. ارے کون سا وقت ہوتا ہے مقدس نام بھی خدا کا لے رہے ہیں لیکن بے فائدہ اور وہ گناہگار ہوتے جا رہے ہیں. ارے خدا کا نام لینا اور گناہگار ہو جانا یہ کون سی توپ بنتا ہے بھائی؟ یہ ہے کمال کی بات ہے. ایسا بندہ خدا کا نام لے خدا کا تو گناہگار ہے. تیرا دیوتا کا نام لے رہے ہیں تیرا نام لینے بھی بندہ گناہگار ہے. وہ وقت ہوتا ہے جس کی تشریح میں خداوند کی مرکز کی انجیل کا 7واں باب ہے. مائیکل کیا دیکھ رہے ارے بیٹا یہ سارا آپ کے پاس چلا دے گا سب آپ کے ہاتھوں میں جائے گا. کیا پریشانی ہو؟ صرف سنو دیکھو اور سنو. یسوع مسیح نے مرکز کی انجیل کے 7ویں باب کی 6 آیت میں کچھ کہا. ہوتا یہ تھا میری طرف دیکھیے سارے نکال لیجیے. بزرگوں کی روایات کی بات ہو رہی تھی. یہودیوں کے اندر ایک بزرگوں نے روایت رکھی تھی کہ کھانا کھانے سے پہلے ہمیشہ ہاتھ دھونے ہیں. بزرگوں کی روایت بھی ہے تو اچھی ہے اور اگر ڈاکٹروں کی انسٹرکشن ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں کی روایت ہے تو تب بھی ٹھیک ہے اگر بزرگوں کی روایت ہے تو بھی ٹھیک ہے. لیکن ان کی ایک اور روایت تھی کہ جب بھی تم بازار میں جاؤ اور بازار سے ہو کر آؤ تو پہلے غسل کرنا ہے. کی مطلب کاٹنے کو پورے جراثیم لے گئے اس سمجھتے تھے طرح طرح کے لوگوں کا سایہ پڑتا ہے تو بندہ میں پاک ہو جاتا ہے. یہ ان کی سوچ تھی. کلام یہ نہیں کہتا. کلام نہیں یہ کہتا. پھر ان کا ایک اور بھی پروگرام تھا اگر کوئی چیز ماں باپ کو فائدہ دے سکتی ہے اور آپ خداوند کو دے دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. ماں باپ کی کوئی چیز بنتا نہیں. یہ بزرگوں نے روایتیں بنائی تھی. میں پکا ہیکل سے تو آتا ہے تھوڑا تھوڑا مجھے تسی ہینڈ کہنا کا حال چل. دیکھو کس کی روایت ہے؟ یہ فقیوں فریسیوں کی روایت ہے. یہ کلام کی روایت نہیں ہے. اور یوں کیا ہو جاتا تھا خدا کا کلام رد ہو جاتا تھا. اور یسوع نے کیا کہا یہ لوگ بولتوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے اور یہ کون سی پرستش کرتے ہیں؟ ہیکل چھاڑتے نہیں رہتے بھی ہیکل میں بیٹھی لے لیکن ان کی پرستش کون سی ہے؟ بے فائدہ. کیوں؟ کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں. اور یسوع نے کہا تم خدا کے حکم کو ترک کر کے خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو. اور اس نے ان سے یہ بھی کہا کہ تم اپنی روایت کو ماننے کے لیے خدا کے حکم کو بالکل کیا کر دیتے ہو. تو تمہاری پرستش کون سی ہے؟ بے فائدہ. کون سی پرستش ہے؟ بے فائدہ پرستش ہے. ورشپ ان وین. یہ بے فائدہ پرستش ہے. جب بندہ بزرگوں کی روایت کو مانے اور ایسی روایت جو خدا کے کلام کی نفی کرتی ہو تو اس کی ساری عبادت کیا ہے؟ بے فائدہ. وہ پنکھے کیا گرجے بھی بنا دے تو بے فائدہ. وہ کنونشن سے بھی راضی کرا گیا تو بے فائدہ ہے. کیونکہ وہ ایسی روایتوں کو مان رہا ہے جو خدا کے کلام کے خلاف ہے.
میرے پیچھے بولو، جب کوئی شخص ایسی روایات کو مانے اور اس پر عمل کرے جس سے خدا کا کلام نہ دہراؤ، اس کی ساری عبادت، اس کی ساری پرستش اور خدا کا نام لینا بے فائدہ۔ دو نمبر کے دونوں نہیں خدا سے کیا ڈرائے؟ میرا نام لیتا ہے، بزرگوں کی روایت کو مان کے تو نے میرے کلام کو رد کیا رکھا تو ہے کیا؟ ایماندار نہیں، گناہگار، پرستار نہیں، گناہگار، ڈائریکٹ گناہگار۔ آمین۔ اب میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ جو آپ کی چیز ہے، یہ تیل مہندی کیا بزرگوں کی روایت ہے کہ نہیں؟ اور کیا یہ ایسی روایت ہے جس سے خدا کا حکم رد ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر تو یہ چیز خدا کا حکم رد کرتی ہے تو 100% آپ کی ساری عبادت زیرو۔ آج تک جتنی آپ نے عبادت کی ہے that is -0۔ لیکن اگر یہ خدا کا حکم رد نہیں کرتی تو it is okay۔ آمین۔ اب یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ چیز تو بزرگوں کی روایت پر، یہ تو پتہ ہے بزرگوں کی روایت ہے، قرآن میں تو نہیں لکھا، ہم نہیں کہتے نہ یہودی کرتے ہیں، ایسے سارے کا در بڑے سنی ہیں۔ اب جب تیل نہ ہو جاتا ہے نا، پائبل کی تیل ہی ہے، تیل ہے مطلب پائبل اسلام بھی نہیں کہتا ٹھیک ہے، جیڑی ہے پائبل کی وہ ٹھیک ہے، جیڑی ہے پائبل کی وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے تو کیا غلط لکھا ہے کہ ٹھیک لکھا ہے یا کس سینس میں لکھا ہے؟ سیاق کو سوال کو پڑھو۔ آمین۔ تیل تو لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کلام میں لکھا ہوا ہے۔ شمعدان میں کیا چلتا تھا؟ بلکہ بڑا اسپیشل تیل چلتا تھا، کہاں بلا؟ میں خیمہ اجتماع کے خیمہ کی بات کر رہا ہوں، جو پاک مکان کے اندر ہوا کرتا تھا، اسی کی روشنی ہوا کرتی تھی۔ آمین۔ پھر آپ کو پتا ہے جب بادشاہوں کو مسح کیا جاتا تھا تو کس کے ساتھ کیا تھا؟ زیبل نے ساؤل کو مسح کیا، خدا نے کہا کپی نے اپنے سینگ میں دیا نہ، سینگ ایسے کپی بوتل استعمال ہوتے تھے، یہ پرانے وقتوں کی بوتلیں ہیں، سینگ پرانے وقتوں کی بوتلیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی تیل تو تیل ہی ہے نا، تیل تو آگے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ خدا نے کیا کہا سیموئیل کو کہ جا کر یسی کے بیٹے کو مسح کر تاکہ بادشاہ وہ مخصوص ہو۔ آمین۔ ساؤل کو مسح کروایا، داؤد کو مسح کروایا، کس کے ساتھ؟ تیل کے ساتھ۔ اور پتہ ہے یہودیوں کے اندر تیل ایک بڑی اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ سلیمان ایک بات کے لیے میں سے کیا ہے 20واں باب نکلا، انصار کی کتاب کا 20واں باب نکلا، انصار کی کتاب کا 20واں باب اور اس کی 3 آیت پڑھیے گا۔ نہیں 21 میں کی 21 باب کی 20 بھی ہے۔ پھر سے بولیے قیمتی خزانہ اور تیل تناؤ کے گھر میں ہے۔ یہ تیل کہاں ہوتا ہے؟ ہاں، لیکن لکھا ہے ہم کون کو اڑا لیتا ہے۔ اس مطلب ہے ہم لوگ کے گھر تیل نہیں ہوندا، نہ قیمتی خزانہ ہوندا ہے۔ تنا کے گھر تیل نہیں ہوندا تے قیمتی خزانہ بھی۔ تیل کس کے گھر میں ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے عیسیٰ کے دور میں ایک دفعہ کال پڑ گیا، ایک بیوہ کے گھر میں ایک پیالہ تیل تھا، کپی، یاد ہے؟ تو کیا کہا عیسیٰ نے؟ پورے پنڈ کے برتن جمع کر لے، جتنے کر سکنی ہے، تیل ڈالنا شروع کر دے، اور تیل ڈالتی جائے، ختم ہی نہ ہو۔ اتنا تیل آ گیا کہ پتہ نہیں بیچیا نے کتنا بن گیا۔ آمین۔ اور جب آخری برتن بن گیا تو تیل بھی ختم، جب ہوں نہیں آنے جب کار ہوتا ہی نہ دے مطلب میں دنامہ نکاری دے لیکن کے گھر میں ہوتا ہے، اتنی بڑی اہم چیز ہے، یہ دناؤ کے گھروں میں ہوتا ہے، لیکن دناؤ تیل سے کرتے کیا ہے؟ بات تو یہ ہے، کرتے کیا ہے؟ اسرائیلی اور یہودی
ان کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ میں ڈالتے ہیں. آپ کو پتہ ہے شمعون ایک بندہ تھا, اس نے یوسف کی دعوت کی. پڑھیے میرے ساتھ لوکا کی انجیل کے 7 باب سب نکالیں. یہودی تیل کو کیا کس طرح یوز کر رہے تھے. لوکا کی انجیل کیا 7 باب 36ویں آیت میں کسی فریسی نے اس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا کر اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے. تو دیکھو ایک بدچلن عورت تو سیاہ کی تھی کہ جان کر کے وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا سنگے مرمر کے اندر دام میتر لائی, اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے اور اپنے سر کے بال سے ان کو پوچھا اور اس کے پاؤں پر پاؤں بہت چھپے اور ان پر عطر ڈالا. میں شارٹ بات کو کرتا ہوں. 47ویں آیت مل گیا سب کو. اور اس عورت کی طرف پھر کر اس نے شمعون سے کہا کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے, میں تیرے گھر میں آیا, میں تیرے گھر میں آیا, تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا. یہ یہودیوں کی معاشرتی رسم تھی. یہودیوں کی معاشرتی رسم تھی کہ جب بھی ان کے گھر میں کوئی بڑا مہمان آتا, اہم مہمان آتا, ریسپیکٹیبل پرسن آتا تو اس کو پاؤں دھونے کو پانی دیتے. جیسے ابراہیم کے گھر میں خدا فرشتے آئے تھے, اس نے پاؤں دھونے کو پانی. لوط کے گھر میں فرشتے گئے تو اس نے پاؤں دھونے کو پانی دیا تھا. ابھی ابراہیم کا نوکر ابھی علی اثر اور اس کے ساتھ اور نوکر جو تھے جب وہ لابن کے گھر میں تو اس نے انہیں کیا کیا, پاؤں دھونے کو. اب یہ شمعون فریسی بندہ ہے اور یہ اپنی معاشرتی ساری زندگی بھول گیا ہے کہ مجھے معاشرے میں کیا کرنا ہے. دعوت نے یسوع کی دی ہے. یسوع نے سے خاص کہا میں تیرے گھر میں آیا, تو نے مجھے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا. اور آگے پڑھیے کیا لکھا ہے, اور تو نے پانی نہیں دیا, آنسوؤں سے پاؤں دھو دیے پکڑ کے. آگے پڑھو. آگے تو نے بھوسا بھی نہیں دیا. یہ بھی کرتے تھے یہودی. ہاں جی آگے تو نے میرے سر میں تیل نہیں ڈالا, تو نے 3 کھانے جو نہیں دیے, پاؤں دھونے کو پانی نہیں دیا, میرا بھوسا نہیں دیا تو نے, پھر تو نے میرے سر میں تیل بھی نہیں ڈالا ہے. پتہ نہیں تو کہاں کا فریسی بنا ہوا ہے. فریسی تو بڑے کٹر ہوتے ہیں. تو نے میرے سر میں تیل نہیں ڈالا اور اس نے میرے پاؤں پر اور بالوں سے پوچھ رہی ہے. یہ شکایت کر رہے بولو شکایت ہے میری جی کو, ڈیفینیٹ شکایت ہے. تو نے یہ کام نہیں کیا جو مجھے کرنا چاہیے. آپ کو بتانا لگا یہودی جب کسی کو اسپیشل گھر میں بلاتے اس کے سر میں تیل ڈالتے. کہاں ڈالتے؟ سر میں تیل. یہ کاٹ دے لو ہو گیا نا. یہ سری تے نامہ لے کر آ جاتا. یہ سری اپنے کاٹ تیل ڈالتے سر پہ. کوئی ریسپیکٹیبل پرسن آ جائے گا تو وہ سر سے تیل پاؤں گے. آمین. ویسے واعظ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے تیرا لباس سفید ہو اور تیرا سر چکنا سے خالی ہو جائے. لکھا ہوا ہے تیرا سر میں ہمیشہ چکناہٹ ہونی چاہیے. میں بچہ تھا جب سے میرے باپ نے کہا پتر سے نو تیل ضرور کرنا ہے. آج کٹ لایا کیونکہ وہ تیل مک گیا سے خون کے بنایا, اسی لیے میرے بال کو بکھرے نظر آئے. آپ کو پتہ ہے جو بال بکھرے تو تیل نہیں لگتا. داؤد جب روزہ رکھا اسے اپنے سر کو تیل نہ لگایا کیونکہ اس سے کیا نظر آتا تھا, ماتمی ماحول بنا دیا. جب بندے کے بال بکھرے ہوئے تو کون سا ماحول بن جاتا ہے, ماتمی کا, سوگندی کا. یسوع نے اسپیشل کہا تھا جب تو روزہ رکھے تو اپنے سامنے تیل ڈالا. اور میرے صحیح کا نشان ہے. اٹ از ویری کلیئر. اپنے منہ دھو اور اپنے سر میں تیل ڈالا. آمین. مطلب کہتے ہیں تیل کا کتنی اہمیت ہے. تو پھر سے اور آگے بڑھو تو ایک اور بات بھی لکھی ہے. اگر تو کلیسیا میں بہت بیمار ہو بزرگوں کو بتائیے اور بزرگ تیل استعمال کریں. دعا کے ساتھ بھی تیل استعمال ہوتا ہے. آمین. یہودی جب کسی کو ویلکم کرتے تو اس کے تیل کہاں ڈالتے؟
اور ہندو جب کسی کو ویلکم کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ ادھر دیکھیں کہاں ڈالتے ہیں؟ سر میں ہندو ہو تو جب دو گے ساڑھے بھی کر دے دے گے. ہمارے بزرگوں کی روایت میں نہ چلے یار, یہ بزرگوں کی روایت ہے, نہ یہودیوں کی روایت نہیں, یہ مسیحوں کی بھی یہ روایت نہیں. آمین آمین. بس حیران کی والی بات ہے, جس سن سے یہودی ہندو کرتا ہے نا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, پتہ کیوں کیا ڈالتے ہیں, ویلکم نہیں کرتے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان کے اندر ہوتا ہے کہ نال جگہ بادل آواز نہ دے اندر نہ, اور سمجھتے ہیں ہر بندے نے بدلوں ہوں دیا نہیں, تیل چودا گے تو اندر نہیں ہوں گے, یہ اندر آ جائے جناب بدلوں آنا جائیں گے, اے جو انہوں نے ویلکم ائی وہ جی کرنے تو کیا روایتیں نہیں چھپنی ہے, اصل سیکھنا ہی نہیں روایت آئیاں کتوں نے, یہ ہے کمال کی بات. آمین 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 آمین. یہ میں نے پہلے بتا دیا, اگر تمہیں کوئی بیمار ہو تو پولیس کے بزرگوں کو میں وہ خدا کے نام سے کوئی تین بار پڑھ کے لیے. اب ہوتا کیا ہے, کیا ہوتا ہے ہندو مذہب کے اندر, اس مذہب کے اندر ہندو مذہب یہ والی رسم ہوتی ہے, ہوتی ہے سر, ہوتی ہے. کیا ہو رہا ہے آپ بتائیں, یہ تیل لگایا جا رہا ہے, کیا یہ یہودیوں کی روایت ہے؟ جب بتاؤ مجھے, کیا یہ مسیحیوں کی روایت ہے؟ کن کی ہے؟ یہ ہندوؤں کی روایت ہے, اور یہ ہندوؤں کی مذہبی روایت ہے, اور ہمارے بڑے ہندوؤں سے نکلے ہیں, اور یہ روایت ابھی تک ہمارے اندر آ گئی, اور ہم نے اس کو چھوڑا نہیں. اگر نہیں بڑے لکھے بھی کرتے ہیں, بڑے سٹینڈرڈ میں کرتے ہیں, بلکہ وہ بڑا سٹینڈرڈ میں کرتے ہیں, بڑے پادری صاحب کو بلاتے ہیں, تو پادری صاحب بھی ہوتے نہیں, وہ کہتے ہیں پہلے دعا ہوگی, پہلے دعا ہوگی پھر یہ کام. کہتے ہیں دعا سے یہ پوری رسم جو ہے یہ روحانی بن جائے گی. مجھے یاد ہے CRP چرچ میں ڈاکٹر جمیل ناصر نے کہا تھا کہ پادریوں کو بلا کر نہ تیل میدیوں پہ دعا نہ کرایا کرو. اب کیا کریں, دعا کرنے سے یہ رسم اسپرچوائز ہو جاتی ہے کہ اس کے ورڈ سے مجھے نہیں کرتے. میں اللہ تعاون کرنا جو کرے, ایک پادری اور بھی میرے نال ہے, پھر مجھے لگتا ہے میں کل ہی جڑا بولنا وہ بولتا ہی تو نہیں. یہ رسم کی یقین تھی وہ کس کی کی ہے, یہ ہندو مذہب میں شادیوں میں تیل دولہا اور دلہن کے سر پر لگایا جاتا ہے, نہ یہودیوں میں ہے نہ مسلموں میں. یہ ہندوؤں کی مذہبی رسم ہے. کون سی مذہبی؟ اس میں کون سا مذہب نظر آ رہا ہے؟ ہوتا یہ ہے مائنہ بزرگ کا عورتیں دی جاتی ہیں, ان کو چن لیا جاتا ہے, ایتے لائے گی, ایتے لائے گی, آئے گی, اے آئے گی. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی دیویوں کے نام سے ایک دفعہ اینجل نکال کے نا اس کی سن پر شادی ہوئی. اصل جو کہ وہی نقل کی تھی سانو دیویاں دے نام ہوندے نہیں, شکر نہیں ہوندے, زیادہ شکر ہے, لیکن اسی اینجل کی ضرور کر لیں گے. اسی جنہ میں سانو ہوندا وہی کر لیں گے, ٹھیک ہے. تو وہ ایسے ایسے کرتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد وہ تیل لگاتے ہیں. مجھے اپنے گھر کی بات یاد ہے, میری والدہ محترمہ نے دو مرغیاں رہ کے, مصری مرغیاں یہ سارے رہ گئے, تو میں اپنی والدہ کے ساتھ کبھی مدد کراتا تھا. میری ماں رہ کے مرغیاں آئی تھے, میں اپنے نال ساتھ وہ آ کے چولہے بند کر کے ساتھ چکا. میرا پیوا نے ایک کرن نہیں, یہ باہر نہیں جان گیا, یہ تھی اپنے گھر ہی رہن گی. چولہے پہ جو سات چکر آ جان گے کہ یہ مرغی کتنے رہے گی, اور مرغی بھی بڑا پتہ لگن جائے کی ہونے میں نہیں بتے جانا. اچھا میرا باپ بڑا سخت باپ تھا, وہ خادم نہیں تھا. پھر تو میری بات جب انجیکا کی کہیے نا تو یوز نے ایسے کیا تو وہ سیدھی اڑ کے دیوار پہ وہ سیدھی بلی لے گئی, جو میرا نام ایک نے گئی ہے. تو یہ کہاں سے سیکھی ہم نے بات, کہاں سے سیکھی ہوئی ہے؟ میری بات تو بہت بھاگ ہوا ہے, اللہ کا شکر ہے, لیکن جب میں سمجھے ابھی بھی چیزیں ہمارے اندر ہیں. ہم روایت کو اتنی جلدی نہیں چھوڑ سکتے جب تک ہمیں ٹیچ نہیں کیا جائے,
کمال کی باتیں ہمیں نہیں بتائی جاتی اور یہ پہلے دن نہیں بتا دی جاتی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. دیکھو آج 2 سال ہو گئے سفر اسٹارٹ ہو گئے اور آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. شروع میں کیوں نہیں بتایا؟ ابھی آپ بچے ہیں, اب ہے مسیح میں بچے, بچوں کو تھوڑی ضرورت قرآن دی جاتی ہے, لیکن اب خدا کا شکر ہے میچور ہو گئے ہیں. آمین. تو میں بتا رہا تھا کہ وہ کیا کرتی ہے اپنی ان کی دیویاں بہت زیادہ ہزاروں کے ساتھ سن کی دیویاں, لیکن کچھ سینئر دیویاں ہیں جن کے بڑے عجیب سے نام ہیں اور مجھے تو نام لینا پسند ہی نہیں ہے. ایسے میں بتا دیتا ہوں, کالی دیوی, کال دیوی, صفا والی, صفا سیرا والی, شیرا والی, یہ سارے ان کی دیویوں کے نام ہیں. تو ہوتا کیا جب وہ لگا دیتی ہے لڑکے کو لڑکے کے گھر میں اور لڑکی کو, تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ باہر نہیں جانا, اور تم تیل چڑھ گیا ان کو باہر نہیں جانا. کی چڑھ گیا کتنے چڑھ گیا, تیرے سر سے چڑھ گیا, کتنے چڑھ گیا, تم سب چڑھ گیا, ان کو باہر نہیں کرنے جانا, بالکل نہیں جانا, تم کار ہی رہنا ہے. اور ان کلیاں نہ ہونے دو رات میں جو سومیں جس طرح نے چھوڑی رات تالا ڈالنا ڈالے میرا وجہ چھوڑا دے گا کیڑا کام میرے نے کاٹ دیتا ہے, ڈرتے ہیں گویا کی یہ تیل چڑھ گیا, تیل چڑھ گیا, انہوں ڈر جانا ہے. کیوں ڈر جائے گا؟ اور سے سنیے میری بات, زیادہ دراز سے میں کا بند کر تاکہ تصویر خوبصورت ہے. ہوتا یہ ہے چونکہ ہندو لوگ ہندوؤں کی مذہبی رسم ہے اور ان کی واقعی دیویاں ہیں, اور یہ 100% کریکٹ ہے کہ ان کی دیویاں ان کو نظر آتی ہیں. جنہوں تیل چڑھ کے ہوتا ہے ان دیویاں نظر آتی ہیں, اور ان دیویوں کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ اگر آپ نے دیکھنا نا پریکٹیکلی, خدا نہ کرے آپ کو پریکٹیکل دیویاں نظر آئے لیکن ان کی شکل نظر دیکھنی ہو, آپ کسی بھی, میں نے رن چھوڑ کے مندر میں دیکھی ان دیویوں کی شکل, آپ جا کے دیکھیں آپ کو بھی ڈر لگے گا ان سے. ویسے میں آپ کو شکل دکھا دیتا ہوں. وہ تو ان کو مانتے ہیں نا, جیسی بھی شکل ہے, ان کو بری اچھی نہیں کہتا, لیکن آپ کے سامنے ہے. یہ کیا آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ بڑی حسینہ نظر آ رہی ہے؟ یہ کیا ہے ان کی؟ اب مجھے بتائیں جب اس سامنے آئے گی منڈا ڈرے گا کہ نہیں ڈرے گا؟ بڑی ڈرے گی کہ نہیں ڈرے گی؟ وہ اس لیے آتی ہے کیونکہ ان کے نام سے اس کو دیکھ رہا ہے. اور یہ مسیحوں کی رسم نہیں, آج یہودیوں کی ہے, یہ ہندوؤں کی ہے, اور ان کی مذہبی رسم ہے. وہ اپنی دیویوں کو اپنے روحانی سسٹم کے اندر مدعو کرتے ہیں. جیسے کبھی کانا گلیل میں کسی نے یسوع مسیح کو دعوت دی تھی, اور یسوع مسیح کیا تھا, جس کو دعوت دی جاتی ہے وہ آتا ہے, جس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے وہ آتا ہے. جب ان کی دیویوں کو رسپیکٹ دیتے ہیں تو دیویاں آتی ہیں, دیویاں آتی ہیں. میں نے نام سنا تھا رنگی ٹاؤن میں, اسی ٹاپک پر اس وقت یہ سلائڈیں نہیں تھی, میں نے بھی بنائی ہے. تو ایک لڑکی کھڑی ہوئی, یہی میں بتا رہا تھا, اس نے ہاتھ کھڑا کیا, میں نے جی بیٹا سر مجھے 1 منٹ مائک چاہیے. میں نے کہا مائک دے دو. میں نے مائک دے دیا تو اس نے کہا کہ سب دنیا جانتی ہے کہ میں کنورٹڈ ہوں. اسے دنیا کے سامنے بتایا, بہت بڑا سیمینار. تو اس نے مائک پکڑ کر کہا کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ میں ہندوؤں سے مسیحی ہوئی ہوں, اور جو پادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیویاں دیکھی ہوں. میں پڑھا آمین. دیکھو جنہوں نے تیل چڑھا, جنہوں نے نظر آئے ان کو پوچھ دو ڈرے کے وجہ. آپ کو پتا ہے جب یہ مہندی شادی ہوتی ہے تو وہ کس طرح کا ٹینٹ لگاتے ہیں؟ یہ کیا لباس دیکھ رہے ہیں کون سے کلر ہے؟ یہ ٹینٹ ایسا کیوں لگایا جاتا ہے؟ اب جا کر بولے ڈیکوریشن والوں کو ہماری مہندی کا پروگرام ہے ٹینٹ لگاؤ, تو وہ کون سے کپڑا لے کر آئیں گے؟ کیوں؟
یہ ہندوؤں کا کلر ہے، تیل مائیاں ہندوؤں کی رسم ہے اور یہ ہندوؤں کا ہی رنگ ہے، یلو کلر ان کا ہے۔ ابھی کبھی پاکستان کا دنیا کا نقشہ دیکھا، اس میں دیکھیں انڈیا کا کلر کون سا ہے؟ پاکستان کا سبز ہوگا، پاکستان کا یہ سبز رنگ جو ہے یہ اسلامی رنگ ہے، یہ اسلام کی نمائندگی کرتا ہے، اور یہ یلو کلر ہندو، یہ کس کی نمائندگی کرتا ہے؟ اب کو سارے دوپٹے منڈیا نے بھی لے ہوتے ہیں، منڈیا نے بھی، کڑیاں نے بھی لے ہوتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کیا بتا رہے ہیں یہ جا رہے ہو تو پتہ چلتا ہے تیل مہینے سے جاتے ہیں، اور یہ ٹرینڈ بھی یہی بتاتا ہے کہ کن کا رنگ ہے، اور یہ یلو یہ جو زرد رنگ ہے یہ کیا بتاتا ہے؟ واٹ از دی، اس کا کلر کا کوئی میننگ ہے؟ کیا میننگ ہے اس کا؟ یہ دیکھیں اس میننگ کا کیا کلر ہے، ریڈ کلر کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ خطرہ یا جنگ کو بیدار کرتا ہے۔ نمبر 2، بلیک کس کو دار کرتا ہے، اور یہ یلو کلر کس کو دار کرتا ہے؟ سیدھی بات، کیوں؟ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے ہتھیلیاں اور پاؤں کی تلیاں سے پیروں کی تلیاں کی ہو جاتی ہیں زرد رنگ۔ جب اس کی تلی زرد ہو جائے تو ضروری نہیں کہ اس اسٹیتھوسکوپ لا کے چیک کیتا جائے، ویسے ہی پتہ چل گیا کہ بندہ مر گیا۔ اچھا تو مریم کر دیتے نا سمندر جو پاکستان بڑھا دیتے جو ہم بھی مرتے ہیں، کل بھی 6 مرے تو ان کی خودے کیا ہتھیلیاں انہوں چیک کرنے کی لوڑ نہیں، یہ بتا دیتی ہیں کہ یہ بندہ مر گیا۔ آمین۔ ایون کہ آپ میں یہ جو درختوں کے پتے جب زرد ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اب یہ جو نیچے پڑے ہیں یہ مردہ ہے کہ زندہ ہے؟ مردہ۔ لیکن یہ مر کیسے گئے تھے؟ زندہ کب تھے؟ جب یہ گرین تھے، جب ان کا رنگ زرد ہونا شروع ہو گیا، مردہ ہونے شروع ہو گئے تو ایک وقت آیا یہ زرد رنگ ہے ہی موت کی۔ کس کا کلر ہے؟ موت۔ موت سے نکالنے آیا ہے، زندگی دینے آیا ہے کہ موت میں شامل کرنے آیا ہے؟ ہمارا کلر کون سا ہے؟ سفید۔ ہمارا کلر سیدھا سفید ہے، اور سفید کلر کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ امن، پاکیزگی، امن کو بھی اور پاکیزگی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح میں لکھا ہوا ہے اس کتاب میں، تیرا پوشاک ہمیشہ سفید، تیرا لباس سفید ہو، اور آسمان پر جو آپ نے بہت بڑی بھیڑ ایک دفعہ یوحنا نے دیکھی، کیسا کلر تھا ان کا؟ سفید کلر تھا۔ پوچھا اس یوحنا نے کسی سے، بزرگ نے پوچھا یوحنا یہ بتا کون ہے؟ کہتا میں نہیں پتا۔ وہ کہتے ہیں یوحنا جو بڑی مصیبت سے نکل آئے ہیں اور انہوں نے اپنے جامے بھرا کے خون سے دھو لے، برا کے خون سے دھل جاتے ہیں، وہ سفید ہو جاتے ہیں۔ ہم سفید لوگ ہیں، ہمارا رنگ سفید ہے کہ یلو ہے؟ ہم نہیں ہوتی زندہ مردہ پڑھتے کہنا پڑھتے تھے، خدا نے زندگی دی دھکے نہ موت جانے پہ۔ اور آپ کو پتہ ہی کیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی 7 رنگوں کا ہوتا ہے، یہ بھی ان کی 7 دیویوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ 7 رنگ کے 7 دھاگوں والا گانا 7 دیویوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ گانا میں بننا تھی، وہ بھی گانا میں لے کے آواں گی، پھر وہ کوئی ہے نا بھی سمجھ آ رہی ہے؟ آمین آمین۔ اور یہ کیا ہے؟ آپ میں سے مجھے پتہ ہو سکتا ہے 80% لوگوں کے ہاتھ اسی طرح شادی ہوئی، اس لیے کہ آپ کو کبھی کلام نہیں سنایا گیا تھا، کسی کمال باتیں بتائی نہیں۔ یہ جو ریڈ دوپٹہ ہے نا یہ لال دیوی کی نمائندگی کرتا ہے، یہ بھی نام کس کی نمائندگی کرتا ہے؟ لال دیوی کے سائے کی بلا۔ ہمیں لال دیوی کا سایہ چاہیے کہ خداوند یسوع کے پروں کا سایہ چاہیے؟ یسوع تو کہتا ہے کہ 3 دفعہ میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو، میں بھی تیرے لڑکوں کو اپنے پروں پر لے لوں۔ او مائی گاڈ، یسوع چاہتا ہے میرے پروں کے نیچے زیادہ لال دیوی کا سایہ چاہیے۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، دیویوں کے سائے کے نیچے سے نکل جائیں،
دیویوں کے سائے کے نیچے سے اگر آپ دیویوں کے سائے کے نیچے سے نہیں نکلیں گے تو انجام بڑا خطرناک ہے. اب ہم صرف بات پوچھتا ہوں بڑی سیدھی سی. اب یہ تیر مہدی بزرگوں کی روایت ہے یا کلام کی روایت؟ اور کیا اس کے کرنے سے خدا کا کلام رد ہو رہا ہے یا نہیں یہ دیکھنا ہے. دیکھا یہ میرے ساتھ عیسائی کی کتاب کا دوسرا. اگر تو اس رسم سے خدا کا کلام رد ہوتا ہے تو آج تک آپ کی ساری باتیں زیرو -0. میں دلیری سے بول رہا ہوں اس لیے کہ آپ ابھی بڑے ہو گئے اب چھوٹے نہیں ہیں. میں پہلے دن سیمنری میں کلام سنا تھا تو آپ نے دوبارہ آنا ہی نہیں فارم میرا واپس اب آپ بڑے ہو گئے اس لیے آپ کو میں کمال کی بات بتا رہا ہوں. آمین. پڑھیے یسائی کی کتاب کے دوسرے باب کی 5ویں آیت. یعقوب کے گھرانے یعقوب کے گھرانے کا مطلب ہے اسرائیل بنی اسرائیل. ہاں جی. اے یعقوب کے گھرانے آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلیں. یسائی کا کلام نازل ہوا ہے. پیچھے اگر پڑھے تو ان کی بڑی بری حالت ہے. پہلے باب میں پڑھے تو بڑی بری حالت ہے اسرائیل کی. یسائی پر کلام نازل ہو رہا ہے آؤ کس کی روشنی میں چلیں؟ خداوند کی روشنی میں چلیں. روشنی جب ہو رہا ہے جو خدا کا کلام بتاتا ہے اس طریقے سے چلیں. آگے پڑھیے. تو نے تو اپنے لوگوں یعنی یعقوب کے گھرانے کو ترک کیا. اے خدا تو نے اس یعقوب کے گھرانے کو یعنی اپنے لوگوں کو کیا کر دیا ہے؟ چھوڑ دیا ہے. بیٹا دیکھو سارے خدا نے اسرائیل کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. میں حیران ہوتا ہوں بیابان میں نہیں چھوڑا. بیابان میں خدا نے نہیں چھوڑا. کھانے پینے سب کوئی دیتا رہا لیکن یسایہ کے وقت خدا نے ان کو چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ اس کا مطلب ہے یہ کوئی بڑا بھیانک گناہ ہے جس کی وجہ سے خدا نے چھوڑ دیا. کوئی بڑا سخت برا کام ان سے ہو گیا ہے. کیا ہو گیا پڑھیے ذرا. اس لیے کہ وہ اہل مشرق کے رسوم پر اس لیے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اہل مشرق کی رسمیں سے دور ہو گئے. مشرقی لوگوں کی رسمیں اسرائیل کے اندر آ گئی. کن کی؟ مشرق. اہل مشرق. وہ کون ہے اہل مشرق؟ کون ہے؟ ہم ہیں اہل مشرق. بڑے صغیر کے لوگ اہل مشرق ہیں. تیر مائیاں مہدی یہ اہل مشرق کی رسم ہے. یہ یورپ کی رسم ہے. جو کرتے ہی نہیں جو ان کی ہے بھی نہیں وہ کرتے بھی نہیں. یہ ہماری رسم ہے. ہماری سے مراد مشرقی لوگوں کی. اب تو پتہ ہے نام اقبال کیا کہلاتا تھا؟ شاعر. جب زمین کو دیکھا جائے پوری زمین کے نقشے کو دیکھا جائے گلوب کو دیکھا جائے تو پاکستان مشرق میں آتا ہے. کہاں آتا ہے؟ مشرق میں آتا ہے زمین کے. ہم مشرقی علاقہ کے لوگ ہیں اس لیے ہماری رسمیں مشرقی رسمیں. ہم کہلاتے بھی مشرقی لوگ ہیں اور ہماری رسمیں خدا کو اتنی بری لگتی ہے کہ جب وہ اسرائیلیوں نے اپنا لی تو خدا نے انہیں ترک کر دیا. میں لگتا بھی کہ تیل میں مانے کرنا ہے کیونکہ اہل مشرق کے لوگ بت پرست تھے اور وہ ہمیشہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو پوجتے اور دیوی اور دیوتاؤں کو اپنے تمام تر فنکشن میں شامل رکھتے جیسے ہم دعا تک بھی کرتے. خدا نے ان کو چھوڑ دیا. اب مجھے بتائیں اہل مشرق کی رسمیں خدا کو پسند ہے یا ٹھیک ہے؟ آپ بتائیں پسند ہے کہ نہیں پسند؟ جی اگر اسرائیل کو خدا نے چھوڑ دیا آپ مجھے بتائیں آپ کیسے کہتے ہیں یہ ہوا ساڑھے ناڑے؟ آپ کیسے کہتے ہیں یہ ہوا ساڑھے ناڑے؟ کیوں اپنے آپ کو کیوں بے فائدہ پرستش کر رہے؟ آپ کی ساری عبادت بے فائدہ ہے کیونکہ وہ عبادت اور پرستش بے فائدہ ہوتی ہے جس سے بزرگوں کی روایت تو قائم رہے لیکن خدا کا حکم رد ہو جائے. آپ کی دیر میں بھی بزرگوں کی روایت ہے جو اہل مشرق کی روایت ہے اور یہ یسایہ 2:5-6 کو رد کر. اس لیے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیں میں نہیں بتاؤں آپ ہی بتائیں. اس کو بھی سامنے رکھ لیں اور مقدس کی انجیل کے ساتھ میں بات کو بھی سامنے رکھ لیں.
کہ میری تشریح کہ میرے غلاموں کی تشریح؟ کوئی بھی ایسی رسم؟ جی بیٹا بولے. جیسے کھیل میں بھی ہماری رسومات نہیں ہیں، مگر جب اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو لوگ نہیں بھی مانتے ان چیزوں کو، اور جب بیٹی یا بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو جو تیل مسا کر کے لگایا جاتا ہے کہ ہم بیٹی کو بیٹے کو لگا رہے ہیں، کیا آیا وہ صحیح ہے یا نہیں؟ یہی تو میں بتا رہا ہوں. کیا بائبل مقدس میں کسی شادی والے بچے کو تیل سے کسی پادری یا نبی نے مسا کیا ہے؟ تو ہم نے اس کو اسپرچوائز کر لیا. یہی تو بتاؤ پادریوں کا قصور ہے. اس لیے کہ پادری نے اپنے بچوں کو بھی کیا ہوتا تھا، انہوں نے اپنے بچوں کو اس طرح کیا ہے. اب وہ پھنس گئے بیچارے. بولے اپنے بچے جائے تو ہاں تیل میں کی ساڑھے دیا دو اور تیل کے ساتھ دعا کریں گے. تو نہیں بھائی کچھ بھی نہیں. دعا تو ویسے ہر وقت کرنی چاہیے. دعا کی تو دعا کی اور جی میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے وہ ان لوگوں نے جب آپ نے کلام بنایا نا، ان لوگوں نے بتایا کہ جو ہمارے پاس نے کلام یہ سنایا تھا کہ جیسے نبی کو مدرسہ کیا گیا تو پاسٹر نے وہ کلام ادھر سنایا، اور آپ نے جب بتایا کہ بھائی وہ شادی کے لیے مسئلہ نہیں ہوا تھا، وہ نبی کے لیے مسئلہ ہوا تھا. اس بات سے وہاں پہ بیٹھ تھی تو پاسٹر نے نام بھی لینا چاہ رہا لینا بھی نام لینا لوگ یہ اس طرح تو یہ ہے کلام کو بڑھانا اور کلام کو اور یہ چھوٹی بات ہے. کلام کو بڑھانا بہت آپ اسے بڑا مولی لیتے، خدا تو مولی نہیں لیتا. وہ تو کہتا ہے جس کو بڑھائی یا گٹائے خدا آپ سے نام کرے. وہ بھائی جو کلام نہیں ہے وہ نہیں ہے، اور جو کلام ہے وہ کلام ہے. ٹھیک ہے کہ اگر تو دیو مہدی کو کلام کی بات ہے تو ٹھیک ہے، پر کلام کی بات ہے ہی نہیں. اب مجھے پتہ ہے پوری بائبل میں پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک میں نے آج تک نہیں پڑھا کہ کسی جگہ پر کسی کو کسی نبی نے یا کسی خادم نے، مبشر نے، استاد، درواہ رسول نے تیل لگا کر شادی کے لیے مسا کیا. حضرت صاحب آپ بھی بڑے پرانے بات کون کرتے ہیں؟ وہ یہ ہندو کرتے ہیں. یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کا بائبل میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اس رسم کی جگہ ہی کوئی نہیں. تو یہ تکیلا پھیٹ کر ہی ہوگے. اور یہی تو ڈاکٹر جمیل ناصر کہہ رہا تھا کہ پادری نے دعا کرا کے اسپرچوائز نہ کر لیا کہ رسم روحانی نہیں ہو جاتی. پھر تو ٹھیک ہے باپ بیٹا کر کے کھا لو، اور اگر مانے نے کوئی سکھا تو پھر تو وہی بات ٹھیک ہے. میں دعا جو کر لی. ہر چیز دعا سے پاک نہیں ہوتی، کلام سے بھی پاک ہوتی. کلام اگر کسی چیز کو غلط کہتا ہے تو وہ چیز غلط ہے. اس نے کیا کہا؟ مجرم کون ٹھہرائے گا؟ کلام. اب کس سے خاتم مار رہے ہیں؟ کلام کے. کلام ضرور ہے. اب وہ سنائیں گے جو کلام ہی نہیں ہے. دیکھو جو کچھ ہو گیا ہے واپس نہیں آتا. مجھے پتا ہر بندہ اپنی شادی میں میری بھی تیاری نہیں ہوئی، ان کو پتا نہیں تھا، بزرگوں کو معلوم نہیں تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جاپن سے جوڑے ہوتے آپ خدمت میں آ چکے ہیں. کل کو لوگ اور خداوند کی روشنی میں، اس کی روشنی میں وہی اور خداوند کی روشنی میں. ابھی میں مہدی کی طرف تو آیا ہی نہیں. ابھی مہدی کی طرف تو میں، لیکن میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں دیویوں اور دیوتوں کو چھوڑنا ضروری ہے کہ لازمی ہے؟ کیا بس کیا کرتے ہیں؟ تمہیں کبھی کرتے رہیے رب رب یا بھی ابھی کیوں بھائی جی لال دیوی بھی ٹھیک ہے، یسو بھی ٹھیک ہے، اور نہیں اس طرح چلنا. میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو لوگ دیویوں اور دیوتوں کو چھوڑتے ہیں خدا انہیں کیا کرتا ہے. میں بہت اپنی پیاری بزرگا بہن میرے پاس الفاظ نہیں اس عورت کے لیے.
میں نے اپنے ہاتھوں سے دیکھا ایک عظیم عورت ہے تھی تو بیوہ بہت بیچاری بیوہ گئی لیکن بیوہ نے وہ کام کر دیا جو اب جانتے ہیں کرن روت کی کتاب میں کذاب کے کتاب کے بعد روت کی کتاب ہے غازیوں کا دور تھا جب بیت الحم کے علاقہ میں قحط پڑ گیا کال پڑ گیا ابھی ملک شخص تھا علی ملک شخص تھا اس نے اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹوں کو لیا اور مواب کے علاقہ میں چلا گیا اس کو پتا چلا کہ وہاں پر روٹی ملتی ہے وہاں پر جا کر اس نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کی دونوں بیٹے مر گئے خدا کا کرنا ایسا علی ملک بھی مر گیا علی ملک کی بیوی بھی بیوہ ہو گئی اس کی دو بہویں بھی بیوہ ہو گئی ایک کا نام تھا عرفہ اور دوسری کا نام تھا علی ملک کے شوہر بیوی کا نام نومی تھا نومی بھری گئی تھی خالی ہو کر واپس آ گئی اس نے سنا کہ اب بیت الحم میں دوبارہ روٹی کال ختم ہو گیا ہے اپنی دونوں بہووں کے اس نے ساتھ لیا سوچ کے پڑ گئی کہ میں ساتھ کہاں لے کے جا رہی ہوں کتنا بیاہ مانگی دو جو میرے پتر تھے وہ مر گئے ہیں بیچارے ان کو کیا بیٹا میرے ساتھ نہیں جاؤ واپس اپنے دیوتا کے پاس لے جاؤ کیونکہ اس کی دونوں بیٹیاں بہویں جو تھی وہ دیوتاؤں کو مانتی تھی دونوں واپس چلی گئی اسرائیلی نہیں تھی یہ موابی تھی کلام کہتا ہے اس عرفہ نے اپنی ساس نومی کو چوما اور واپس اپنے گھر میں چلی گئی اور اپنے دیوتا کے پاس لیکن لوت کو کیا کرتی ہے نہیں واپس جائیں گے میں نہیں واپس جاؤں گا سوری جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی تیرے لوگ میرے لوگ تیرے لوگ میرے لوگ جہاں تو رہے گی بلکہ تیرا خدا میرا خدا جو تیرا خدا ہے وہی میرا خدا بلکہ اس نے کہا جہاں تو مرے گی میں وہیں مروں گی اور دفن بھی بن کے مروں گی اب میں واپس نہیں جا سکتا میں نے آج کے بعد اپنا خدا بدل دیا میں نے اپنا دیوتا چھوڑ دیا یہ تو میں آپ کو بتانے لگا وہ عظیم عورت تھی جو دیوتاؤں کو چھوڑ دیتی ہیں خدا ان کو کیا دیتا ہے بیوہ ہے کیا کام کرے گی ساس کہنے لگی بہت اندر روٹی سے کھانے گی کیا پھر تو سٹے سٹے چڑھ لیا گندم کا موسم تھا ماٹی سے کارنی سارتے ایسی میں بزرگ کو تو دکان بیٹی ہے کتنے دکان کٹی چلو سٹے سٹے چھوڑ کے لائے بالے جم کر لے گا خاص اس نے کہا کہ وہ ابھی ملک میرا رشتے دار ہے تو انہیں کھیتی دنوں سے بالا ملک ہوئی وہاں پر جا کر یہ باتیں سننا شروع ہوئی کسی نے پوچھا وائس نے اپنے نوکروں سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے اس نے کہا یہ سر یہ وہی ہے جو علی ملک بھاگ گیا تھا نا اس کی یہ نومی کی اچھا وہ تو ہمارے رشتے دار تھا پھر ایسا کرو اس کو کسی اور کے لیے نہیں بھیج رہا بیچاری بیوہ بھی ہے بہت دکھی سی عورت ہے اس کو دے دو اور ایک دن بوائز نے بولا اس کو کیا کہا آیا میں چاہتا ہوں اوپر سے پڑھ دے دکھا یہ دوسرا معاملہ تھا ایک دن بوائز نے اس لوط کو کچھ کہا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اوپر سے پڑھیں دوسرے باپ کی 12ویں آیت پڑھی بوائز کہتا ہے لوط کو جب وہ بالیں چن رہی تھی تیرے کام کا بدلہ دے بوائز کہتا ہے خدا تیرے کام کا بدلہ دے ادھر دیکھیے ذرا اس نے کیا کیا جو خدا سے بدلہ دے اس نے اپنے دیوتا کو چھوڑا ہے اس نے دیوتا کو چھوڑ کر خداوند اسرائیل کے خدا کو قبول کیا ہے جو دیوتوں کو چھوڑتے ہیں خدا کو قبول کرتے ہیں خداوند ان کا سایہ دیتا ہے آمین خداوند تیرے کام کا کیا کرے
بلکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف سے جس کے پروں کے نیچے تو بنا کے لیے آئی ہے اس کو پورا اجر ملے کہاں آ گئی ہے یہ دیوتا کے سائے سے نکل گئی ہے اسرائیل کے خدا کے پروں کی پناہ میں آ گئی خدا اس کو اجر دیا کیا اجر دیا آپ کو پتا ہے ان کی بات میں شادی ہو گئی ان سے عبید پیدا ہوا عبید سے یسی پیدا ہوا اور یسی سے داؤد پیدا ہوا اور داؤد یسوع مسیح کے بارے میں اور آپ حیران ہوں گے لوط کا نام یسوع مسیح کے نسب نام سے کیا کیا اس نے دیوتا کو چھوڑا ہوا ہے کیا کیا ہے دوسرا نہیں چھڑنا نہ دوسرا کوئی چھڑے ہو دوسرا نہیں چھڑنا کس چیز کے مسیحی ہو کیا سیکھا آپ لوگوں نے کیا سٹینڈرڈ ہے آپ کا اور مقدسوں کا کوئی سٹینڈرڈ ہوتا ہے یہی تو مجھے تکلیف ہے مسیح کو قبول کر لیا دیوی دیوتوں کو بھی تک نہیں چھوڑا صورت نہیں بدلی سر اپنی بنائی نہیں ابھی بھی لال دیوی کا دوپٹہ ہوتے رہی کس کے قرآن کے نیچے آئے ہو اس لیے تو اپنی ساری پرستش کیا ہے بے فائدہ میں کہتا ہوں اب 10,000 گرجے بھی بنا کر دیتے آپ کی پرستش نہیں ہو اب یہ کلام جب لوگوں کو سنائے جو لوگ یہ نئی نہیں ہے یہ پرانی ہے یہ کمال یہ کمال کی بات ہے آمین بڑا اچھا کسی سوال کیا میں تین نہیں کرنا ہے بچہ جواب دیا بنیادی کرنا ہے کمال نہیں کرنا آج میں کمال کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں غلط ہے کمال کی باتیں غلط ہے ٹھیک ہے کتنے لوگ کہتے ہیں انعام ہم نہیں کریں گے مجھے خود میں بھائی یہ چھوٹی بات ہے سر وہ یسوع کا خادم ہونا یار کبھی 3 مہینوں پہ نہیں جاتا کبھی نہیں جاتا لیکن کلام سنانے جاتا ہوں اور وہ بھی خراب وہ بھی ابھی میں پچھلے سوال کیا خراب کلام سنا ہے ٹھیک ٹھاک خراب کلام سنا ہے بھائی یوسف بھائی نے اسٹوڈنٹ کے دن شادی آج شادی اس لیے کا شادی ہوگی اور خدا کا شکر ہے وہاں پہ بڑا فیکٹر کلام تھا ہمارے بھی بیٹھے ہوئے میں سوچ رہا ہوں بھائی کہنا میرا ہے میرے الٹی کا نہیں کرا الٹی بات نہیں کرتے سچی بات ہے سر 3 مہینے تو ایک سائڈ پہ رہ گئی ہے پہلے 4-5 ہی گانے کی محفل پہ بیٹھنا ویڈیو آئی ہے جس میں پاسٹر پلیز نامی سر یہ سوشل میڈیا میں تو سر ہماری باتیں ہیں وہ تو فیسٹیول بن گئی اب وہ نا ہماری باتیں نہیں رہی وہ کہتے ہیں 4 روزہ فیسٹیول عبادت ہے ہی فیسٹیول ہے تقریب بن گئی ہے ہماری باتیں تو تقریبات بن چکی ہیں افسوس کا تو میں سب تقریبات بنا دیا وہ بھائی زیادہ شکر ادا کر تم اس سمجھ میں آئی میں کہتا ہوں سجدے میں جا کر خدا کا شکر ادا کیا کرو اپنا کو کلام سنا آمین ویری ویری پرسن آمین آمین اور یہ مہندی کیا تھی وہ مہندی کیا چیز تھی مہندی میں تو تھی نا مہندی کیا ہوتی ہے یہ درخت ہے جس کے پتوں کو ایسے مسئلے اب ہاتھ میں مسئلے میں تو پریکٹیکل مسئلہ فوراً لگ جاتا ہے کیا مطلب کہاں سے شروع مہندی کا درخت ہے پاکستان میں بھی ہوتا ہے پاکستان ہوتا ہے اسکول میں تھا نیوی کے اسکول میں بھی تھا ایران میں بہت زیادہ پایا مصر میں یہ بہت زیادہ پایا ایشیا میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور عام طور پر دیکھو ہر پیڑ کے اندر خدا کوئی نہ کوئی خوبی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس خوبی کا تعلق ہماری جسمانی زندگی کے ساتھ اس کے ساتھ کئی چیزیں اس میں ہیں نباتات ہی سے آپ کے کیپسول بنتے ہیں نباتات ہی سے آپ کی میڈیسن بنتی ہے اب مجھے نہیں پتا میں کا درخت کون سی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن پرانے وقت کے لوگ ایرانی لوگ مصری لوگ
آپ کو پتا پہلے جنگیں ہوتی تھی گھوڑوں پر. کیسے جنگیں ہوتی تھی؟ گھوڑوں پر. پراپر بندہ تو جاتا ہی تھا. گھوڑ سوار کا جو پورا بھروسہ ہوتا تھا وہ گھوڑے پر ہوتا تھا. گھوڑا ٹھیک بڑا گھوڑا جاتا تھا جا کے اچھے سے اچھا گھوڑا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ گھوڑا ہی جنگ میں سب سے اہم چیز ہوا کرتی ہے. تو وہ اپنے گھوڑے کی سلامتی کے لیے مہندی لگا لیتے تھے گھوڑے پر. اب تاریخ پر میں تاریخ بتا رہا ہوں, کلام نہیں لکھا, یہ تاریخ بتا رہا ہوں. ہوتا کیا تھا پہلے جنگ اس طرح ہوا کرتی تھی کہ ادھر سے جوان نکلتا ادھر سے نکلتا اور واپس میں گالی گلوچ کرتے, برا ایک دوسرے کو کہتے. کہتے ضرورت تو داؤد پر نقشہ کے سامنے. اس سے پہلے کہ داؤد فلاخن چلائے, آپ کو پتا آپ اس میں کچھ گفتگو ہوئی. وہ کہتا تو لاٹھی لے کر, میں کتا ہوں تو لاٹھی لے کر مجھے مارنے کے لیے آیا ہے. اس نے اپنے دیوتا کا نام لے کر داؤد پر لے کر لعنت کی اور کہا میں آج اتنا گوشت ہوا کے پرندوں کو کھلاؤں گا. اور داؤد بھی آگے سے بولتا کہتا تیرا ہی نہیں تیرے سارے فلسطینیوں کا گوشت پرندوں کو کھلاؤں گا. تو جواب دے رہا تھا بچہ. آمین. تب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پرانے وقتوں میں لوگ اپنے دیوتا کا نام لے کر لعنت کرتے تھے اور ان کے اندر یہ بات ہوتی تھی کہ میں لعنت کر دوں گا تو کر دی جائے گی تو یہ کیا ہو جائیں گے, لعنتی ہو جائیں گے. آپ کو پتا بلعام کو اسپیشل بلایا گیا تھا, بلک نے بلایا تھا کہ ان پر لعنت کر, میں تجھے یہ کر دوں گا وہ کر. اس کو پتا تھا اس لیے لعنت کر دی تو سارا کام ہو جائے. اب ہوتا کیا ہے اب ہوتا کیا تھا, ان لوگوں کا خیال تھا کہ جب اپنے دیوتا کا نام لے کر لعنت کریں گے ہمارے اوپر اور اگر مہندی لگی ہوگی نا گھوڑے پہ تمہارا گھوڑا ملاؤن نہیں ہوگا. مہندی جو ہے وہ لعنت کو بچاتا ہے. مہندی لعنت کو روکتی ہے. بولو ان کا خیال تھا, ان کا خیال تھا کہ یہ مہندی لعنت کو روکتی ہے. اب مجھے بتائیے جب بلک نے کہا بلعام کو کہ لعنت کر تو اس نے کیا کہا, مہندی ڈالو یہاں دے. اس نے کہا کہ اس لیے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ خدا اسرائیل میں بدی نہیں پاتا ہے. جب بدی نہ ہو تو کسی کا کچھ بھی نہیں بگڑتا. بلکہ اس نے کہا کہ ان پر افسوس چل ہی نہیں سکتا. پڑھتا نہیں زبانی بڑی بتا. اس نے کہا پڑھی گنتی کی تاکہ آپ کسی کو ریفرنس دے سکیں. گنتی کی کتاب 21ویں آیت بلکہ 18ویں سے پڑھتا. اب اس نے اپنی مصر شروع کی اور کہنے لگا اٹھ ہے ملک اور سونا سبور کے بیٹے میری باتوں پر کان لگا. 21ویں میں ڈائریکٹ آ جاتا ہوں. وہ یعنی خدا اسرائیل کا خدا یعقوب میں بدی نہیں پاتا اور نہ اسرائیل میں کوئی خرابی دیکھتا ہے. خدا مند اس کا خدا اس کے ساتھ ہے اور بادشاہ کی سی للکار ان لوگوں کے بیچ میں ہے. خدا ان کو مصر سے نکال کر لیے آ رہا ہے. ان میں جنگلی سانڈ کی سی طاقت ہے. یعقوب پر کوئی افسوس نہیں اور نہ اسرائیل کے خلاف فال کوئی چیز. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں بدی نہیں ہے. کہ مہندی لائی ہے نا بدی نہیں اور مہندی لگی شامہ روک دیا. اور یہ بندوں پر نہیں لگائی جاتی تھی, یہ گھوڑوں پہ لگائی جاتی تھی خوبصورتی کے لیے کہ لعنت روکنے کے لیے. دوست بڑا ہولی جی کہہ رہا ہے نہ وہ گھوڑیاں کچرا گھوڑیاں تو نہیں لا رہے ان کے سیٹے فٹے ڈیزائن آ گئے میرے پاس. ان سے مہنگی ڈیزائنر آ گئی لیکن پہلے یہ ڈیزائنوں میں نہیں تھی, یہ گھوڑوں پر ہوا کرتی تھی. یہ ہے مہندی کی تاریخ. آمین آمین. یہ میں نے مہندی کی تاریخ آپ کو بتائی ہے. یہ دیر مہندیاں نصیحت کے اندر یہ کوئی رسم نہیں شامل ہے. ہاں جن کی ہے وہ کریں. آمین 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 آمین. نہ یہودیوں کی رسم ہے نہ مسیحیوں کی رسم ہے. اور اگر ہم یہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ یسایہ 5:6 2:5 رد ہو جاتا. تو کرو رد پھر وہی سننا پڑے گا میری کبھی تم سے بات نہیں.
اگر خدا اسرائیل کو چھوڑ سکتا ہے تو آپ کو بھی چھوڑ سکتا ہے. ان کا بھی پرابلم مشرق کی رسوم سے تھا اور ہمارا بھی پرابلم مشرق کی رسوم سے. یہ مشرق کی رسم ہے, یہ بائبل کی رسم ہے. آمین. آمین. اسٹینڈ کر کسی نے دعا ملے کہ اس نے ہمیں تاریخ کی سے نکالا ہے, خوشی میں بلایا ہے. اور ہم خداوند کے لیے خداوند کی تعلیم میں میرا کلام میرے قدموں کے لیے کلام یہ سکھاتا ہے. اگر بزرگوں کی روایت مانتے اور خدا کا حکم مراد ہوتا ہے تو تم بے پیدا نہیں کر سکتے. اور آپ ڈائریکٹ 20 کے اوپر آپ کو دوسرے کا کرنا ہے. خدا کا نام کبھی بھی اللہ ہوگا. خدا Bye.